قومیں کس لیے تباہ ہوتی ہیں؟ قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے معیارات مختلف کر دیتے ہیں احتساب کے، وہ جواب دہی کے معیارات مختلف کر دیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب اور میرے ساتھ موجود ہیں بولڈ ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب۔ ناظرین، ویسے تو آج سیاسی ماحول کافی گرم ہے، خاص طور پر کراچی کی بات کی جائے، یہاں بھی اور سرگودا میں بھی پیپلز پارٹی نے وہاں پر اپنا پنڈال سجایا، بلاول خطاب کر چکے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کراچی کی تو یہاں پر آج پی ایس پی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنی فیملیز کو لے کر وہ پہلے پہنچے ہیں، جتنی بھی قیادت ہے، اور کارکنان اور سپورٹرز ابھی جمع ہو رہے ہیں اور خطاب ابھی مصطفیٰ کمال نے کرنا ہے۔ تو لغاری صاحب اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے ایک اور اہم معاملہ، ایک بڑا سوال جو کہ بیرسٹر فروغ نسیم نے اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جج جواب دہ نہیں تو میں اور وزیراعظم اثاثوں سے متعلق جواب دہ کیوں ہوں؟ میرے خیال میں کہ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کسی کو بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارا انٹرنل سسٹم کرے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، ججز کا، صحافیوں کا، جرنلوں کا، سب کا، کوئی بھی ہو، احتساب کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور احتساب کرنے والا ادارہ ایک ہی ہونا چاہیے اور کسی دباؤ سے وہ باہر ہونا چاہیے۔ ایسا نیب کا جو چیئرمین ہے، ایسا نیب کا چیئرمین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کریڈیبل آدمی ہونا چاہیے جس کی ساکھ ہو اور جو ادارے کو چلا سکے، اور احتساب کا سب کا ہونا چاہیے، اور اس ادارے کو آپ کوئی بھی نام دے دیں اور کوئی بھی اس کا طریقہ کار اختیار کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ جوڈیشری میں ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، جن کے پاس لوگ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر بات کریں، جن کے قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہوں، آپ باہر جل کر بیٹھیں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف کلبوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، پریس کلبوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مختلف کچہریوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو لوگ کس طرح سے بات کریں؟ یعنی خاص طور پر جوڈیشری کی دو تین شخصیات کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں نام لیتا ہوں میں، افتخار چودھری صاحب کے بارے میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، ہزاروں قصے ایسے ہیں، ان کے بیٹے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ثاقب نثار صاحب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں اتنے قصے ہیں کہ اگر ان کی کتاب لکھی جائے تو پوری کتاب بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے اور مختلف، یعنی وہ تو ہمیں معلوم تھا کہ جو کہ جسٹس منیر تھے یا جسٹس انوار الحق تھے، مولوی مشتاق تھے، اس طرح کے جو ججز کے نام پر، عدلیہ کے نام پر جو ملامت ہیں، ایسے اگر کوئی اور کردار شامل ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ احتساب کا عمل تو بالکل ہونا چاہیے۔ اور یہ جس نے بھی کہا ہے، چاہے وہ کہا ہے جسٹس فروغ نسیم ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اگر ٹریجری بینچ میں ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، جو بھی ہو، ان کا احتساب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا یا سابقہ حکومت کا کسی کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ احتساب ہو، ڈرامہ نہ ہو، مذاق نہ ہو۔ لغاری صاحب، ٹیکنیکلٹیز یا طریقہ کار کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آرٹیکل ہے 184/3 وہ ججز تک محدود ہے، ان کی فیملیز تک محدود نہیں ہے، کہ مطلب اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا اگر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات نہیں کر رہی، میں فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہی ہوں، اگر کوئی جج ہے اور اس کے بچے یا اس کی فیملی کسی بھی طرح کی رانگ ڈوئنگ میں ملوث ہے، یا پھر ان کے کوئی سازشیں جو کہ بیونڈ مینز ہے، تو کیا ان کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ تو ان کا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جج صاحبان بھی یہ کسی کو تاثر ان کی طرف سے اگر یہ جائے کہ ہم احتساب سے ماورا ہیں، ہمارا کوئی احتساب ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو میرے خیال میں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں نا فروغ نسیم صاحب اور اسد عمر صاحب، یہ کون سا احتساب کی چکی میں آئے ہیں؟ انہوں نے کون سا احتساب سہا ہے؟ انہوں نے جتنی اپنی حکومت کو تباہیاں پڑی اور ان کے دور میں جتنا کرپشن کے قصے آئے ہوئے ہیں، ایک ایک گاؤں سے، ایک ایک شہر سے، ایک ایک بستی سے کرپشن ہوئی ہے، اور وہ کرپشن ان کے لوگوں نے کی ہے۔ لغاری صاحب، مجھے جو بات میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جج جواب دہ نہیں ہے تو پھر میں اور وزیراعظم اثاثوں سے متعلق کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر ایک پبلک آفس ہولڈر ہے یا پھر کوئی بیوروکریٹ ہے یا پھر کوئی مطلب بڑا بندہ ہے جو کہ ایوان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچوں کا اگر احتساب ہو سکتا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ جج کی اگر بات کی جائے تو سر وہ تو بالکل ایک ہٹ کے معاملہ ہے نا، ان کا تو پھر ان کی ذمہ داری زیادہ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی پھر زیادہ بنتی ہے۔ ان کی فیملی اگر اس لحاظ سے اگر اس کو انوالو کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اس طرح کا الزام ہے تو ان کو ٹریل دینی چاہیے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟
بالکل کیوں انہوں نے ایف بی آر کو پھر سیٹسفائی نہیں کیا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام رہی ہیں اساتذہ بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کا الزام ہے نا، تو بنائیں آپ جو بھی بنانا ہے کیس، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فرض کریں اللہ نہ کرے یہ ایک سیناریو ہے، کوئی جج صاحب قتل کر دیتے ہیں تو کیا کوئی کیس نہیں بنے گا؟ بنے گا. کسی کو گولی مار دیتے ہیں، کیس نہیں بنے گا کیا؟ بنے گا، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو. اگر کوئی بھی کیس بنتا ہے، اگر کوئی کسی کی بھی کوئی رانگ ڈوئنگ ثابت ہوتی ہے، یا بڑا ایک ایسا کیس بنتا ہے جس میں کوئی اور راستہ نہیں بنتا ہے، تو پھر آپ کیا جائے گا. لیکن اگر قومیں کس لیے تباہ ہوتی ہیں؟ قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے معیارات مختلف کر دیتے ہیں احتساب کے، وہ جواب دہی کے معیارات مختلف کر دیتے ہیں. اس شخص کو کہتے ہیں کہ تم خلیفہ جو چاہے کرے. میں آپ کو میں نے پہلے بھی اس بات کا عرض کیا تھا، اگر خلفاء کی داستانیں سنانا شروع کر دوں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور کے خلیفہ ہوں، ان نے کیا کیا ہے حضور کی زندگی میں. حضور کے بعد جو خلفاء تھے وہ ان کے لیے میری جان قربان، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا. پھر کیا کیا خلافت بنو امیہ میں، کیا ہوا خلافت بنو عباس میں، پھر کیا ہوا ترکان عثمان نے کیا کیا، پھر کیا ہوا خلافت بنو فاطمہ میں. ایک ایک خلیفے کے بارے میں بیٹھ کر کس سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا. اور جب ان کے بعد یہ جو یزید بن معاویہ ہیں، ان کے بارے میں کیا قصہ ہوگا. اس کے بعد پھر جس نے اقتدار پر قبضہ کیا جو ہے مروان بن الحکم، اس نے کیا کیا. پھر عبد الملک بن مروان نے کیا کیا، پھر ولید بن عبد الملک نے کیا کیا، پھر سلمان بن عبد الملک نے کیا کیا. پھر چلتے چلتے ہیں ایک ایک کے بارے میں قصے اگر مشہور ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کے حساب سے مبرہ حساب سے. اس وقت تک تو کوئی سسٹم بھی نہیں اسٹیبلش ہوا تھا، اس وقت تک کوئی امام بھی نہیں آتے. امام ابو حنیفہ بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد خلافت بنو عباس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں خلافت اگر ہے خلافت راشدہ ہی ہے. خلافت راشدہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی تاریخ کچھ لکھتی ہے، تاریخ کے کوئی واقعات آتے ہیں تو ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. لیکن اسی طرح سے کیا ہم اپنے دور کے لوگوں کو ڈیفینڈ کر لیں، ان کو کہہ دیں کہ نہیں جناب آپ کو چھٹی ہے چونکہ آپ اعلیٰ منصب پر ہیں. یہی بات تو انہوں نے کہی ہے نا کہ اگر یہ کہہ دینا کہ جی میرا تعلق کسی امیر فیملی سے ہے تو یہ تو کافی نہیں ہے نا. ظاہری سی بات ہے آپ کو ٹریل دینی پڑے گی. مطلب یار ہمارا اگر کوئی جج ہے تو مورلی وہ بھی تو باؤنڈ ہے نا، وہ جج ہے آخر، اس کی بھی شفافیت کا معیار اعلیٰ ہوگا. اگر اس کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو یہ اس پر بھی آتی ہے، بھلے آرٹیکل 184/3 اس تک محدود ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قوانین بنائے ہیں، آئین کے اندر بھی انہوں نے اپنے آرٹیکل شامل کیے ہوئے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف ادارے اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں تو صحیح، اساسوں کا اندازہ تو لگا ہے لوگوں کا. پورے کا پورا ملک الاٹ ہو چکا ہے مختلف لوگوں کو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ حساب سے محاورہ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو، بعض افراد کو، بعض منصبداروں کو، بعض عہدیداروں کو، تو پھر باقی لوگوں کا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ایک عام آدمی کی گردن کیوں پکڑی جاتی ہے؟ صحیح. خیر اس میں تو جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بھئی وہ اس سے بالکل الگ ہیں، ان کی بیوی آزاد ہیں ان معاملات میں، اور ان کے بچے اور وہ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. خیر ٹریل دینی پڑتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مورد الزام ٹھہرانا نہ ٹھہرانا وہ تو قانون کے مطابق بات کر رہا نا. اگر کوئی غلط قانون موجود ہے تو اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر کہیں پر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز مقدس ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا بھائی. صحیح. حضور کی ذات مقدس ہے، حضور کے عہد کے سارے لوگ مقدس ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن حضور کے عہد کے بعد کے لوگ جو ہیں اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم ان سے بھی سوال کریں گے، اور اگر ہمارے دور میں لوگ غلط کریں گے تو اس کا بھی سوال کریں گے. بالکل سوال تو ہوگا اور جواب بھی دینا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. لغاری صاحب، پیپلز پارٹی سے سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے. آج جو یہ پنڈال سجایا گیا ہے اور جس طریقے سے بلاول یہاں پر پہنچے ہیں اور پنجاب سائٹ پر جا کر کچھ وہ ہلچل دکھا رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے؟ میرے خیال ہے کہ ایک اچھا سائن ہے، اور سیاسی قوتوں کو اسی طرح سے جا کر مختلف اپنے مقامات پر جا کر کرنا چاہیے. سیاسی ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں تمام ایکٹیویٹی سے زیادہ اہم سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی بھی ہونا چاہیے. ادھر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس سے دوسری اسٹیڈیم میں یا دوسری جگہ پر بہت بڑے پنڈال میں وہاں پر اگر جو ہے کوئی اور پرفارم کر رہا ہو، کوئی پرفارمر پرفارم کر، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. انٹرٹین کر رہا ہو تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ایک فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرو وہ بھی بہت اچھی بات ہے.
اگر کوئی وہاں اکھاڑا ہو اور پہلوان کی کشتی ہو رہی ہو تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اگر کرکٹ گراؤنڈ ہے کرکٹ ہو رہی ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ چیزیں ہونی چاہیے جو قوم کو بنائیں، صرف ایک چیز پر توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ دہشت گردی کتنا فروغ پا رہی ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو، ان تمام چیزوں کو الاؤ کرنا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے۔ بالکل بالکل، لیکن لغاری صاحب آپ کو یہاں پر کیا سمجھ آ رہی ہے؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک الگ اپنا ان کا سٹانس ہے، یہاں بلاول اکیلے نکلے ہیں، اب انتخابات کی تیاری بھی اس کو کہا جا رہا ہے، پھر وہی باتیں حکومت کو تنقید کا نشانہ، انہیں گھر بھیجیں گے، ان کو منہ چھپانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن پنجاب سائٹ پر انہیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح سندھ میں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، ان کی اپنی حکومت بھی ہے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، پنجاب میں اس طریقے سے کیوں نہیں نظر آتا؟ پنجاب میں ووٹ بینک رہا ہے نا، پنجاب میں 10 سال پہلے یہ منتخب ہوئے تھے اور وہاں جیت کر آئے تھے، اب وہ بات نہیں ہے نا، اب وہ بات ایسے نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے وہ پنجاب میں جا کر کام کیا جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ انہوں نے اگر ناراض ہونا چاہیے تو سندھ کے لوگوں کو ہونا چاہیے، پنجاب کے لوگ کس بات پہ ناراض ہیں؟ وہاں تو کبھی ان کی حکومت بنی ہی نہیں ہے نا۔ 77 میں آخری حکومت بننے کے بعد جب ضیاء الحق نے توڑی ہے تو اس کے بعد سے اب تک انہیں کبھی موقع نہیں ملا ہے کہ وہ جا کر پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں، اپنی تمام کوششیں جیتنے کے باوجود انہیں حکومت بنا سکے۔ 88 کا الیکشن جیت گئے تھے، اس کے باوجود انہیں حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی جو زرداری صاحب نے حکومت، انہوں نے بڑے سیاست میں جو چیزیں مورلٹی زرداری صاحب دکھا رہے تھے وہ تو نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنائی۔ انہوں نے کہا جی اکثریت چونکہ آ گئی ہے، عددی اکثریت ان کے پاس ہے، یا اگر اپوزیشن کو جا کر ملا لیتے، باقی لوگوں کو جا کر ملا لیتے تو حکومت بنا سکتے تھے، نہیں بنائی انہوں نے حکومت۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ زرداری صاحب کی غلطی تھی، انہیں اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے، وہ جانا چاہیے اور پنجاب کے عوام میں جو مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا پروگرام لے کر جانا چاہیے۔ اگر لوگ قبول کرتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کرتے ہیں تو اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ 13 سال سے سندھ کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، گورننس یہاں پہ ختم ہو چکی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرچی ہوتی ہے تو نوکری ملتی ہے ورنہ نوکری نہیں ملتی ہے، نوجوانوں کی امید یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ 26 تاریخ کو گھوٹکی سے کراچی مارچ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو بالکل آئیں، ان کے پاس فالوئنگ ہے تو آئیں، آ کر اپنا کام کریں، ان کا حق ہے کہ وہ سیاست میں اپنا کام کریں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ گھوٹکی سے لے کر ٹھٹھا تک یہ کسی جگہ پر کونسلر بھی نہیں کامیاب کرا سکتے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی نے کراچی میں سیٹیں حاصل کی ہیں کیونکہ اس وقت ڈاؤن فال تھا ایم کیو ایم کا ٹوٹل، اور ایسا ڈاؤن فال کبھی ہوا ہی نہیں۔ 22 اگست کے بعد جو کچھ ایم کیو ایم کی پوزیشن ہوئی ہے ویسی پوزیشن نہیں رہی، اس وجہ سے آ کر انہوں نے یہ ساری سیٹیں لے لی۔ لیکن بہت سی چیزیں جس طرح سے مینیج ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں اب ہم اس عمر میں پچھلے 50 سال کی ہر کارروائی، 50 سال سے زیادہ عرصے کی ساری کارروائی، ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا، یحییٰ خان کا دور دیکھا، بھٹو صاحب کا دور دیکھا، ضیاء الحق کا دور دیکھا، ہم نے سارے ادوار دیکھے ہیں، اور الیکشن کیسے مینوپولیٹ ہوتے ہیں، کیسے انجینئر ہوتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے گھڑے جاتے ہیں، کس طرح سے مسلط کیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ایک ایک چیز۔ لیکن دیکھیں لغاری صاحب، گورننس تو سب کے سامنے ہے نا، مجھے بتائیں کراچی میں سڑکوں کی کیا حالت ہے؟ اندرون سندھ میں تھر میں جا کے آپ دیکھیں، اس سال بھی اتنے بچوں کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے، غذائی قلت۔ دیکھیں آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، اگر آپ کو چلنا ہے تو پھر چل کر سندھ میں جا کر دیکھیں صورتحال کیا ہے۔ وہی تھر جہاں پر آپ کو ایک جگہ سے 9 کوٹ سے لے کر آپ کو نگر پارک پہنچنے میں پورے کے پورے 18 گھنٹے لگتے تھے، اب وہاں پر آپ 2.5 گھنٹے میں پہنچتی ہیں۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے، سڑکوں کا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، آر او پلانٹس میں پانی کے وہ چل رہے ہیں، پانی لوگوں کو مل رہا ہے، بڑی آبادی کو نہیں چلا ہوگا، بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن لغاری صاحب جو ٹی وی پہ رپورٹ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھیں نا ابھی چیف جسٹس صاحب گئے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے نا کہ کیا ایجنڈا صحافت ہوتی ہے، کیا ایجنڈا ہوتا ہے این جی اوز کا، کیا ایجنڈا مختلف لوگوں کا ہوتا ہے، کس طرح سے کس علاقے کو ٹارگٹ کر کے خبریں بڑھائی جاتی ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں راجن پور میں؟ کیا ہوتا ہے راجن پور میں؟ تھرپاکر سے بری حالت ہے راجن پور میں، لیا میں اور بری حالت ہے، بکھر میں اور بری حالت ہے۔ آپ مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کی میاں والی کا پرفارمنس سے؟ میں مطمئن کسی سے بھی نہیں ہوں، لیکن جس طرح الزام لگانے والے کہہ رہے ہیں وہ بھی صورتحال نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑا انفراسٹرکچر بنا ہے، بڑی تباہیوں کے بعد 2010 اور 2011 کے بارشوں اور سیلاب کے بعد جو تباہی آئی تھی پورے سندھ میں سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی تبدیلی لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں، میں مطمئن آخری وقت تک نہیں ہوتا ہوں جب تک کہ لوگوں کو ان کے گھروں پر کوئی چیز ڈیلیور نہیں کرتی۔ کراچی کے لیے انہوں نے کرنا ہے، جب پیپلز پارٹی کی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کو اونرشپ نہیں دی،
کراچی شہر میں بیٹھ کر انہوں نے کام نہیں کروائے. 2-3 سڑکیں بنوائیں, دیکھیں آج تک لوگ کہتے ہیں کہ شارع فیصل جیسی سڑک نہیں ہے, حالانکہ وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی ہے. لیکن اسی طرح سے یونیورسٹی روڈ ہے, شاندار بنی ہے, اور انہوں نے بہت کم پیسے خرچ کیے. اگر اتنے ہی پیسے وہ ہر سال خرچ کر کے چیزیں بنانا شروع کر دیں تو کراچی بہت اچھا بن سکتا ہے. چلیں اللہ کرے ایسا ہو. اچھا, پی ٹی آئی نے سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کا معاہدہ مسترد کر دیا ہے. حافظ صاحب ہمیں ماموں کوشش کر رہے ہیں, حلیم عادل شیخ کی جانب سے کہا گیا ہے, تو یہ اب کس نے کس کو ماموں بنایا ہے نہیں بنایا؟ ادھر مرتضیٰ وہابی کہہ رہے ہیں کہ ماموں کا تانا ہمارے لیے ایک اور اعزاز ہے, ہم تو خلوص سے کام پر یقین رکھتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ سب کو قبضہ کرنا ہے کراچی پر. میں کہہ رہا ہوں قبضے کی اس دوڑ میں سب سے پیچھے کون ہوں گے؟ یہ پی ٹی آئی سب سے پیچھے ہوگی, اور پھر پی ایس پی جو آج کر رہی ہے وہ پیچھے ہوگی. کل بھی جب بھی الیکشن ہوگی لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب مصطفیٰ کمال آئیں گے صاف کر دیں گے. مصطفیٰ کمال میں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ بھی نہیں لیں گے, نہیں لی انہوں نے ایک سیٹ. لیکن میرا ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, میں تمام سیاسی لوگوں کا احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر لغاری صاحب مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے, میں بھی کراچی شہر میں رہتی ہوں, ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, جگہ جگہ جا بجا کھڈے ہیں, گندگی کے ڈھیر ہیں, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, پورا ملک چلتا ہے اس شہر سے, گیس نہیں ہے ہمارے گھروں پر. گیس نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ گیس اس وقت مجھے اتنی شکایات آئی ہیں بینس کالونی سے اور لانڈھی سے اور لیبر اسکوائر سے, مختلف جگہوں سے اتنی شکایتیں آئی ہیں. میں حیران ہوں کہ گیس کا پورے کا پورا لانڈھی کا علاقہ جو ہے لوگ بیچارے پریشان ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں تو گیس ہی نہیں ہے, اور یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اور اس طرح سے صوبائی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا, کراچی کو اونرشپ نہیں دی ہے, اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. سچویشن ہے کیا یہ بھی ہم جان لیتے ہیں. لانڈھی میں کیٹل کالونی ہے جہاں پر 3 دن سے بند ہے, نہیں ہے گیس, 3 دن سے گیس بند ہے. وہاں پر شہری بلبلا اٹھے. ہم بات کرتے ہیں اپنے نمائندے کفیل احمد سے. کفیل بتائے گا یہاں پر گیس 3 دن سے بند ہے, کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے شہریوں کا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تین روز نہیں, یہاں پر 4 روز سے جو ہے وہ گیس بند ہے, اور یہ لیبر اسکوائر کا علاقہ ہے, ملی کے کچھ علاقے ہیں, اس میں علاوہ کیٹل کالونی ہے جو کہ بھیاس ٹاؤن کہلاتی ہیں, وہاں پر گیس جو ہے وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت یا تو لکڑیاں استعمال کر رہے ہیں یا تو جو گیس سلنڈرز ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھ گیا. یہاں ڈیری فارمر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں شاکر گجر, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے دوپہر میں, تو ان کے مطابق ان کی اپنی فیملی جو ہے انہوں نے ہمارے شفٹ کر دی ہے 4 روز سے گیس نہ ہونے کے باعث. دوسری جانب ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سوئی گیس حکام سے ان کا رابطہ ہوا ہے تو وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ گیس کب تک بحال ہوگی. اور یہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں سر کہ یہ تقریباً کراچی کے جس میں کڈا, ملیر, شاہ فیصل, بلدیہ, اورنگی, نارتھ کراچی, سرجانی ٹاؤن ہے, یوسف بورڈ ہے, وہ علاقے ہیں جہاں تاحال نومبر کے تقریباً 15 نومبر سے گیس کی جو بحران ہے وہ تاحال برقرار ہے, اور ان ایریاز کے اندر لوگ جو ہے وہ گیس سلنڈر جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں اور یا پھر لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں. دوسری جانب جو سوئی گیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ 250 سے 200 MSCF گیس کمی کا سامنا ہے. اور جو کراچی کے اس وقت صنعت کار ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک بہت بڑی پریس کانفرنس جو کراچی کے 7 صنعتی زون ہے جس میں لانڈی, کراٹی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 5 سپر ہائی وے اور دیگر ہیں, وہ کل چیمبر میں بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 2.5 ماہ سے جو ہے وہ گیس بندش ہے, اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی, جس کے باعث وہ مجبور ہو کر اب ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کریں گے. کل ایک بڑی پریس کانفرنس ہے, تو یہ تمام صورتحال ہے, اور لوگ اس وقت جو ہے وہ لیبر لیگ کیا اور اس کے علاوہ جو میں نے نام لیے اب تک یہاں بدترین صورتحال سے 2-4 ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا کفیل احمد. تاجر ہیں, انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں, عام شہری پریشان ہیں, گھریلو صارفین پریشان ہیں, 2 وقت کا کھانا اپنے گھر پر کھانا جو ہے وہ اس وقت محال ہے, دفتروں سے دیر ہو جاتی ہے, جو گھر پہنچتے ہیں انہیں ٹائم پر کھانا نہیں ملتا. بڑی عجیب صورتحال ہے. لغاری صاحب, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, اور اس کے اندر گیس نہیں ہے, اس کے اندر بجلی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے, اور اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں یکساں طور پر ذمہ دار ہیں, اور اس میں شہری حکومت جو بھی ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن کے ایم سی کے پاس کتنا علاقہ ہے, کے ایم سی کے پاس لینڈ کنٹرول کتنا ہے, کے ایم سی کا علاقہ کتنا ہے, اتنا سا تو کے ایم سی کا علاقہ ہے. کے ایم سی کا جو میئر منتخب ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ کراچی کا میئر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ لینڈ کنٹرول بھی نہیں ہے اس کے پاس, کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. اختیارات کی جنگ ہے, وہ پارٹی کہتی ہے کے لیے کے پاس کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے, ایک نہیں کئی کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, اور زمینوں کا کنٹرول ان کا جو ہے وہ ظاہر کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے.
वहाँ यहाँ नहीं है। है। साहब जब ये सारे मामलात कराची रजिस्ट्री में चलते हैं तो कहा जाता है जी शहर का मास्टर प्लान नहीं है, शहर का मास्टर प्लान होना चाहिए। फिर हलीम आदिल शेख को सुनो तो वो कहते हैं कि असल खराबी 2013 के बल्दियाती एक्ट में है, अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। तो उससे पहले क्यों नहीं ठीक हो गया था? 79 में इलेक्शन हुए, 83 में इलेक्शन हुए, 87 में इलेक्शन हुए, उसके बाद इलेक्शन होते रहे हैं, और उसके वो चीज़ें क्यों नहीं ठीक हुई थी? असल मसला ये है कि इनके जहन के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है, सारे शहर को फतह करने के लिए दौड़ रहे हैं, इन्हीं के पास इक़्तिदार रहा है। मुख्तलिफ दौर में ये लोग हुकूमतों में रहे हैं। MQ के पास पिछले 30-35 साल से बिला शिरकत गैर शहर का कंट्रोल इनके हाथ में था, तो ये शहर को कुछ कर सकते थे। इन्होंने शहर को अमलन एक खंडर बनाने में उनका मरकज़ी किरदार है। पीपल्स पार्टी की नाअहली और इन्होंने आमदन मिलकर जो है शहर को इस तरह से किया है, तो हमें इससे वो नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी के पास जो है 3 मरतबा इसका इक़्तिदार रहा है शहर का। जमात इस्लामी ने कौन सी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं? नेमतुल्लाह खान ने 2-3 सड़कों का अगर इफ्तिताह किया था, उनका दौर ही ख़त्म हो गया। और उनके दौर में भी फिर उसके बाद जब मुस्तफा कमाल का दौर आया, उनने गरीबाबाद का अंडरपास बनाया, उनने अंडरपास अपना नाज़माबाद का अंडरपास बनवाया, उनने जो है वो एक और जाकर शारा फैसल पर जो है ये कारसाज का अंडरपास बनवाया। हमने तालियां बजाई, हमने कहा यार ये कमाल हो रहा है। बाकी शहर के अंदर कई अंडरपासेस तो इन्होंने बनाए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। वो वहाँ से जो है इस शारा फैसल को जो है वो सिग्नल फ्री करना वो इन्होंने किया। वो तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो तो कहती है तब्दीली देखनी है तो ग्रीन लाइन बस सर्विस में बैठे आपको तब्दीली नजर आएगी। हाँ, जो मैंने देखी है तो यकीन जानिए नाजरीन, जो एस्केलेटर्स हैं वो बंद पड़े हैं, मट्टी से अटे हुए हैं, और जो ट्रैक बना हुआ है उसमें गिनती की 2 से 4 बसें हैं। रोड के दोनों तरफ उन ट्रैक्स की तरफ बिल्कुल ट्रैफिक जैम, और वो दरमियान में खाली ट्रैक इतना बड़ा बना के छोड़ दिया गया है। अफसोस होता है देखकर, पैसे का ज़िया, और जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हो रही हैं उस तरह इस्तेमाल भी नहीं हो रही। एक बस जा रही है, उसने आधा स्पेस लिया हुआ है, और बाकी जो गलियों में जो बाकी रोड है दूसरी तरफ को, वहाँ ट्रैफिक कितना फंसा हुआ है, और कितना लोग जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, सुरजानी से लेकर और यहाँ तक नुमाइश चुरंगी तक, जिस तरह से लोग सफ़र करते हैं वो एक अजाब होता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अजाब सब होता है। भाई अगर आपको चलना था ढाका आपसे अलग हुआ है। ढाका में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तेहरान में है। आंसू रोता है ये सब बातों पर। आप जो वहाँ का जाकर दुबई में देखेंगे किस तरह से रेलवे लाइन है। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम लोग जो हैं ये शहर की ओनरशिप पर लड़ रहे हैं कि कब्जा किसने करना है। कब्जा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने सर्व करना है, कब्जा इसलिए होना है कि हमने और कब्जा करना है, और चाइना कटिंग करनी है, और इस शहर को और ज्यादा खराब करना है। चलिए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और एक अच्छी खबर है जो कि आपके साथ हमने शेयर करनी है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी रुझान की, कच्चे के इलाके की, जहां पर डाकू बिल्कुल बेलगाम है, पुलिस बेबसी की तस्वीर नज़र आ रही थी। लेकिन शायद हमारी इस खबर पर कुछ पुलिस को होश आ गया और दुश्मन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अयूब रावड़ी कत्ल केस के मरकजी मुलजिमान समेत 5 इंतहाई ख़तरनाक डाकुओं को पुलिस ने धर लिया है, और वो 40 से 50 जो भैंसें वहाँ से अगवा की गई थी उनको भी रिकवर कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें अली नवाज़ भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। और मैं चाह रही हूँ कि अली नवाज़ को लेने से पहले लगारी साहब मैं आपसे इस पर बात करूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये पुलिस जो आप सरगर्म नज़र आई है, थोड़ा सा पहले अगर हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये है कि हम छोटे इलाकों को हम समझते हैं कि ये गाँव है, इसका मसले पर हम क्यों बात करें। जब बड़ा मीडिया बात करता है इन मसाइल के बारे में, जब हमारा नुमाइंदा जहाँ भी होता है, चाहे झलबक्सी हो, चाहे वो सिब्बी हो, चाहे वो बारखा हो, चाहे वो मूसा खेल हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ एक्टिव है और वो काम कर रहा है और वो बताता है कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और हम आवाज़ उठाते हैं, तो उसका नतीजा ज़रूर निकलता है। ये नतीजा निकलता है इस तरह से कि फिर पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ता है, फिर इदारों को भी एक्टिव होना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है लोगों को, जनाब हम जाग रहे हैं। उस जागने के लिए पहले उनको उठाना ज़रूरी है, नींद से उठाना ज़रूरी है। तो हम कल आपने लोगों को नींद से उठाया, अब उसके बाद नतीजा आप देखें। बिल्कुल, अली नवाज़ हमारे साथ हैं। अली नवाज़ बताइएगा कि ये पुलिस माशाल्लाह सरगर्म हो गई है और सिर्फ भैंसें ही रिकवर नहीं की हैं बल्कि 5 डाकू भी पकड़ लिए और कातिल को भी पकड़ लिया है।
جی بالکل، سب سے پہلے تو رجحان کے لاکھوں لوگوں کی جانب سے بول نیوز کو مبارکباد۔ بول نیوز یہاں کے لوگوں کی آواز بنی، امر کا نعرہ جو تھا بول نیوز سے بلند ہوا، جس کے بعد پولیس سرگرم ہوئی۔ 2 دن کی مسلسل کارروائیوں کے نتیجے میں ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے نا پولیس نے ریڈ کرتے ہوئے نہ صرف 5 خطرناک ڈاکو اسلحے سمیت دھر لیے، بلکہ جو ڈکیتی کے دوران جو بھینسیں تھی وہ بھی ذرائع کے مطابق پولیس نے ریکور کرا لی ہیں۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، کچھ اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، بول نیوز کے لیے اسپیشل دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو لوگ تھے، امن و امان کا جو سلسلہ تھا وہ انتہائی مخدوش حالت میں تھا، یہاں کے لوگ خوف کی فضا میں جی رہے تھے۔ اب جو پولیس متحرک ہوئی ہے، پولیس کی یہ تازہ ترین کارروائی جو دیکھنے میں عمل جو ہے سامنے آئی ہے، کیا پولیس اس لیے اپنا علی نواز کیا پولیس اس لیے ایکٹیو ہوئی کہ کل شمشیر علی خان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں رینجرز کی چوکیاں بنائی جائیں، تو پولیس نے سوچا ایسا نہ ہو کہ رینجرز آ جائے، ہم خود اپنی اصلاح کر لیں؟ یہ بھی ممکن ہے لغاری صاحب، لیکن پولیس سے جب موقع دیا گیا تو پولیس نے تفصیلی طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ کچھ چیزیں آن دی ریکارڈ ہم خود نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ جو فوجی محبوب سیال کا قتل ہے، اس کا مرکزی مجرم وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھی پولیس کے نرغے میں ہے۔ اور اس کے بعد جو شملہ رواری کا قتل ہوا تھا MNA کے گھر، وہ جو قاتل تھا اس کا بھائی جو ہے نا وہ خود دشمنی کے بھینٹ چڑھ کے وہ اپنے ہی برادری کے لوگوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا تھا۔ اب کے بعد جو ہے نا ڈاکوؤں کے لیے پولیس نے یہی کہا کہ ہم نے مکمل طور پہ زمین تام کر دی ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں علی نواز کہ درمیان میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کسی اہم شخصیت کو پکڑ لیا جاتا ہے ڈاکوؤں کی جانب سے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ہمارے بندے چھوڑے جائیں پھر ہم یہ بازیاب آپ کروا سکتے ہیں یا ریکور کر لیجئے۔ پولیس سوچ کیا رہی ہے؟ آپ کی پولیس اہلکاروں سے بات ہوئی ہے جو یہاں پر افسران ہیں، کوئی آپریشن کیا جائے گا؟ آخر یہاں پر سب کو پکڑنا ضروری ہے نا یہاں کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، سوچا کیا جا رہا ہے؟ جی یہاں پہ متعدد کارروائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جبکہ ہم نے خبر بریک کی تھی کہ کیونکہ آدھے سے زیادہ ڈاکو یا ان کے سہولت کار جو ہے نا وہ سٹی میں رہتے ہیں، تو اب پولیس نے جو ہے نا رجحان سٹی میں بھی تقریباً کافی سارے ان کے جو سہولت کار تھے ان کو بھی دھر لی ہے، تفتیش جاری ہے۔ اب ان کے ذرائع سے جو معلوم ہو رہا ہے ان کے جو ہے وہ کہاں سے وہ لنک اپ ہیں، کس ڈاکو سے ان کے رابطے ہیں، اس طرح سے انہوں نے پولیس نے جو کارروائیاں کی ہیں۔ اب جو ہے نا ہمیں یہی لگ رہا ہے پہلے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجحان سے بنگلہ چھا، رجحان سے سون میانی، رجحان سے دریا کے اس پار سفر کرنا آسان ہو گیا ہے؟ کیا پلوں پر اب ایسا ہے کہ وہاں پر لوگ سفر کر سکیں، جو راستے اندر کچے کے علاقے میں لوگ جا سکتے ہیں؟ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوگی؟ ایک دن میں کوئی انقلاب تو نہیں آیا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تک صورتحال خراب ہی ہوگی، تبھی اور کیا ابھی اور پولیس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لغاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ کچا جو ہے نا یہاں پہ صرف چند ایک ڈاکو نہیں ہے، یہاں پہ تو ہر قبیلے سے ڈاکو ہیں، جہاں دیکھیں وہاں پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمرانی گینگ یہاں پر ہے، بنو گینگ یہاں پر ہے، جانی گینگ یہاں پر ہے، لونڈ گینگ ہے، تقریباً کچھ درجنوں گینگ وہاں پہ وہ جو ہے نا۔ ابھی تو اس جو تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے یہ ایوب قتل کیس جو پیش سامنے آیا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا ہے پولیس نے، اس کے جو وہ ملزمان تھے ان کو دھرا ہے۔ باقی ظاہر ہے امپریشن پڑے گا لوگوں میں، وہاں جو فضا ہے وہ مزید اب تک ہوگی، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو مزید کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر تھریٹس دیں، علاقے کے اوپر اپنا پریشر جمائیں۔ لیکن میں بتاؤں علی نواز، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اگر رینجرز اس میں انٹروین کرتے ہیں یہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ تعاون کر کے یا مل کر آپریشن کیا جاتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، جو کام دیر سے ہونا ہے وہ جلدی ہو جائے گا۔ دونوں فورسز جب اس میں شامل ہوں گی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن خیر اچھی بات ہے پولیس اگر یہ کارروائی کر رہی ہے، سہولت کاروں کو پکڑا جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جنوبی پنجاب والی سائیڈ ہے نا یہ ساری؟ جی بالکل، یہ رجحان آخری ڈسٹرکٹ راجن پور آخری ڈسٹرکٹ ہے۔ جنوبی پنجاب ہی کیا ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے؟ اتنے قبیلے ڈاکوؤں کے باقاعدہ ان کے نام ہے کہ ہر قبیلے سے ڈاکو ہے۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ گینگ کا سربراہ بنا ہوا ہے، اور یہاں پر سیاسی طور پر ظاہر مزاری خاندان ہے نا، مزاری خاندان کے وزیر اعظم یہاں سے بنے، وزراء یہاں سے بنے، وفاقی وزراء یہاں سے بنے، صوبائی وزراء یہاں سے بنے، 2 ڈپٹی اسپیکر بنے، اور درجنوں MNA بن چکے ہیں، MPA بن چکے ہیں۔ یہاں پر جو کونسلیں ہیں، یونین کونسلیں ہیں، یہاں پر جو تحصیل کونسلیں ہیں، یہاں پر جو ڈسٹرکٹ کونسلیں ہیں، انہوں میں یہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، یہی اقتدار میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی انہی میں سے کوئی ہوتے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو یہ آن بورڈ جو ہے، یہ جو رینجرز کا آپریشن ہے وہ ہو اگر، تو پھر یہ کہ پولیس کے ساتھ چلے، لیکن پولیس کے لوگ بھی ان میں ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے سرپرستی میں چلنے والے گینگز بھی ہوتے ہیں،
جو صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے جو لارڈز اور ٹرائبل چیفز جو ہیں اپنے گینگز رکھتے ہیں، ان کے بھی گینگز ہوتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ایسے ہیں یہاں پر مزاری ٹرائب میں ان کے 3-4 بڑے مراکز ہیں. یہ ایک بنگلہ اچھا ہے جہاں شری مزاری کا گھر ہے، سون میانی جہاں سردار شیرباز خان مزاری کے بیٹے اور ان کا راج ہے. یہاں پر رجحان ہے جہاں پر باقی تمام وہ ہیں اپنا سردار بھی یہیں رہتے ہیں، میر بلخ شیر مزاری اور دوسرے بڑے عہدیدار بھی یہاں رہتے ہیں. تو ان کے جو ہیں وہاں اثرات موجود ہیں. لیکن لغاری صاحب مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا تھا، وہ لوگ جو صاحب حیثیت بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور جو سمجھتے ہیں معاملات کو، میں شیری مزاری صاحبہ کی بات کر رہی ہوں، کتنی بے حسی ہے کہ آپ ایوانوں میں بیٹھ کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ حلقہ، وہ آپ کا آبائی شہر جہاں سے آپ منتخب ہوئے، آپ نے وہاں جانا پسند نہیں کیا الیکشن کے بعد، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کے لوگ کس اذیت کا شکار ہیں. یہ تو مخصوص سیٹوں پر آنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے کون سا الیکشن لڑ کر آئے ہیں، ان کو تو مخصوص سیٹوں میں نمبر آ گیا ان کا اور یہ جیت گیا اپنی پارٹی کی طرف سے. ان کا گھر ہے، جو جگہ ہے جہاں ان کے والد منتخب ہوئے، جہاں ان کی والدہ ایم رہی ہیں، جہاں ان کے خاندان رہا ہے، ان کے بہنوئی رہے ہیں شوکت مزاری، اور وہ یہاں پر اسمبلی میں ممبر رہے ہیں اور وہ جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے. یہاں ان کے دادا جو تھے ولی محمد مزاری، وہ ایک بڑی حیثیت رکھتے تھے. پھر ان کے بھائی، ان کا نام بھی ولی محمد تھا. ان کے والد جو تھے مخصوص سیٹ پر آئے ہیں، لیکن لغاری صاحب ظاہری سی بات ہے آپ کا آبائی شہر ہے، آپ کو کچھ تو احساس ہوگا نا اپنے شہر کے لوگوں کا کہ بھئی ہم اگر اختیار ہمارے پاس ہے، ایوان میں بیٹھے ہیں، ہماری کچھ سے ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اس طرف تو آواز بھی نہیں اٹھاتے، جاتے بھی نہیں ہیں. اس کا کبھی خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ جا کر اپنے گاؤں کی حالت تو دیکھیں گے کس حالت میں ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے لیے گھر کے لیے، گھر کے جو جہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے، مالکانہ حقوق نہیں دیتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہو اس علاقے میں کہ پکا گھر بنائے، نہیں بنا سکتے لوگ. کچے گھروں میں رہو. اگر کسی نے پکا گھر وہ بنایا تو وہ بھٹا بند کرا دیا جاتا ہے، اینٹیں اٹھوا لی جاتی ہیں کہ تم پکا گھر بناؤ گے. اچھا، ہمارے علاقے میں، ہمارے راج میں تم پکا گھر بنواؤ گے. یہ ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے. خیر، آج کل شاہ محمود قریشی صاحب 3.5 کروڑ بتایا جب آبادی کی آواز بنے ہوئے ہیں، بار بار جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہی وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے بولا کہ نوک پلک اگر پیپلز پارٹی ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو بھلے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے یہ بل اسٹیٹ بینک والا پاس کروایا، یہاں بھی تعاون کیا جائے. میرے خیال میں بہت ہی غلط بات ہے، انتہائی تشویشناک بات ہے. اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بہت ہی غلط فیگرز دیتے ہیں. 7 کروڑ کی آبادی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. 23 اضلاع بنتے ہیں اور وہ جو ہے آدھا لولا لنگڑا 9-10 ڈسٹرکٹ کا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا ہوگا، یہ پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ اس مسئلے کو پھر کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے پورے سرائکی بیلٹ پر سرائکی صوبہ نہیں بنانا ہے تو آپ یہ ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں کہ ہم سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی اس بات سے 3.5 کروڑ کا سنجیدہ ہے، تبھی تو ہم نے سیکریٹریٹ بنایا ہے. نہیں ہے سنجیدہ. کیا یہ شامل کر رہے ہیں؟ جھانگ کے ایک ممبر اسمبلی نے آپ کو پتہ ہے فلور آف دا ہاؤس پر کہا تھا کہ جھانگ کو ڈویژن بنایا جائے، اور ہمارے تمام ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم سرائکی صوبہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ کون تھے؟ مولانا اعظم طارق کے بیٹے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے. اور وہ چاہتے ہیں، وہ اس علاقے کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ ان کے ایجنڈے میں ہے. کیونکہ عابدہ حسین کی بیٹی نے پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ نہیں ہمارا علاقہ شامل نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سارے کے سارے لوگ سرائکی ہیں. وہ خود مولانا اعظم طارق کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ملتان کے ساتھ ہو. ان کو بات نہیں سن جاتی. خوشاب کو نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ میاں والے کو شامل نہیں کر دیتے ہیں. سرگودا کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ سرائکی. غاری صاحب جو بار بار یہ بات اب ہو رہی ہے، وہ جب میڈیا ٹاک کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب سنجیدگی سے معذرت چاہوں گی یہ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سرائکی علاقے کے لوگ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم اس جغرافیہ کا سرائکی صوبہ مانگ رہے ہیں. یہ بنا لیں جو بھی لولا لنگڑا بنانا ہے. لوگ تو اپنے مطالبے پر قائم رہیں گے نا، نہیں کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں ان کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں جو مانگ رہے ہیں، ڈیر اسماعیل خان اور ٹانگ. ٹوٹل سرائکی اسپیکنگ ڈسٹرکٹ ہیں، ان کو شامل کریں صوبے کے اندر. یہاں سے پنجاب میں جو ہے آپ 21 اضلاع ہیں، ان کو شامل کریں، 23 اضلاع کا صوبہ بنائیں. آپ کے سامنے سیدھا راستہ ہے، اس سے کوئی ایشو نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس ایشو کو مانتے نہیں ہیں. نہ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، نہ نون لیگ کی لیڈرشپ، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے سرائکی لوگوں کے ساتھ کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. وہ نہیں ہے. چلیں، ابھی سال سوا سال باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سے پہلے کر دیا جائے ہوں گے. ظاہری سی بات ہے جب ان کا ٹینیور ختم ہوگا، ان سے سوال ہوگا آپ کے منشور میں شامل تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ پھر کچھ تو جواب دیں گے. خیر، آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سنگین مسئلہ جو کہ کھڑا ہونے والا ہے، آئل ریفائنریز بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت کا امکان ہے.
اور آپ کو پتا ہوگا لغاری صاحب جب بھی کووڈ کے دن تھے ان دنوں میں جب سستا ہو گیا تھا تیل عالمی مارکیٹ میں، ہمارے پاس اس کو ریزرو کرنے کی جگہ نہیں تھی. پہلے سوچا جا رہا تھا کہ بھی رینٹ پہ ہم لیں گے اور ڈرمز بھلے سمندر میں کھڑے کریں اور وہاں پہ اس کو سٹور کیا جائے گا، لیکن کوئی ایسا فیصلہ ہو نہیں پایا. انہوں نے امپورٹ پر پابندی لگا دی تھی. انہوں نے کہا ہم امپورٹ نہیں کریں گے. اس زمانے میں جب لوگ منتیں کر رہے تھے کہ یہاں سے پیٹرول اٹھا کر لے جاؤ تو ہمارے یہاں اس کا انتظام نہیں کیا گیا، امپورٹ پر ہی پابندی لگا دی گئی. ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک چیز بالکل زیرو پر چلی گئی ہے، اس کی قیمت نہیں رہی ہے اور وہ مفت میں دینے کے لیے بھائی اٹھاؤ خدا کے واسطے یہاں سے، یہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے امپورٹ پر پابندی لگی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ندیم بابر صاحب کو الگ بھی کر دیا، ہٹا بھی دیا. لیکن ندیم بابر صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اور اب جو قیامت آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گیس تو آپ کے پاس ہے نہیں، پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ نے اپنا مانیٹری سسٹم دے دیا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک جواب دے ہے آئی ایم ایف کو. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے بھائی. فسکل پالیسی چلا رہے ہیں وہ ترین صاحب، شوکت ترین صاحب، وہ فسکل پالیسی چلا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ آپ کے مانیٹری پالیسی چلا رہے ہیں. آپ کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. شبر زیدی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ دیوالیے کی طرف جا رہے ہیں ہم. خدا نہ خواستہ بدترین حالات کی طرف. ابھی آپ کو یہ ہے آسرا کہ جناب وہاں سے $1 ارب $1.25 ارب آ جائے گا، ہماری اوپر ساکھ بن جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ باقی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، کچھ نہ کچھ قرضے دے دیں، گارنٹیز ہو جائیں گی. ہمارے جو اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں نا اور ہمارا جو اوپر بوجھ چڑھا ہوا ہے جو ان حکومتوں نے لیا ہے، انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ قرضے لے کر کھا گئے. بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان سے بھی زیادہ قرضے لے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہم ایک بدترین صورتحال کی طرف میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہمارے ان اپوزیشن اور حکومت کو مل کر بیٹھنا چاہیے تھا اور اداروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے تھا. سب کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. المیہ یہ ہے لغاری صاحب، اس پر سیاست ہو رہی ہے. بالکل سیاست بھی ہوتی ہے اور دوسرا پولیٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ جب بالکل معاملہ سر پر آ جاتا ہے نا کہ بھئی اب یہ قلت پیدا ہو جائے گی، تب بتاتے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے، امکان یہ ہے. بھئی پہلے تیاری کر کے رکھے نا. آپ نے کیوں نہیں تب بر وقت فیصلے کیے؟ کیوں نہیں کچھ سوچا؟ کہاں تھے آپ؟ نہیں بالکل نہیں. یہ چیزوں کو اور زیادہ عوام سے چھپا کر اور چیزوں کو چٹائیوں کو نیچے چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خیر اللہ کرے پر باب اختیار کچھ سوچے اس کے بارے میں. ظاہری سی بات ہے سفر پھر عوام ہی کرتی ہے، پستے وہی لوگ ہیں. آپ لوگوں کے فیصلے صحیح ثابت ہوئے، غلط ثابت ہوئے اور پھر قلمدان بھی بار بار تبدیل ہوتے ہیں. ابھی پھر خبریں آ رہی تھی قلمدان تبدیل ہونے والے ہیں. اللہ ہی رحم کرے ساری صورتحال میں. تھوڑا سا میں اب کشمیر چاہوں گی. بڑی افسوسناک خبر ہے لغاری صاحب کشمیر سے، جہاں پر بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ بڈگام اور پلوامہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. کب ظالم کے ہاتھ روکے جائیں گے؟ کب ان سے پوچھا جائے گا؟ ان سے جواب طلبی ہوگی کہ آخر یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں تم نے جہنم اور جیل بنایا ہوا ہے کشمیر؟ کتنی افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے یہ انڈیا جو ہے وہ خاک چاٹ رہا تھا اور یہاں پر لڑائی جاری تھی. یہاں پر کشمیر کے اندر مجاہدین نے، اور میں ان کو فریڈم فائٹر کہتا ہوں، میں ان کو جو ہے وہ میں وہ کہتا ہوں کہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اپنی لبریشن چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں. انہوں نے جو پورے کشمیر کی وادی کو بھی اور دیگر علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور انڈین فوج اتنی بھاری تعداد میں ہوتے ہوئے ان کو کنٹرول نہیں کر رہی تھی. وہ امن کی طرف چلے گئے اور انڈین ریاستی دہشت گردی روز افزوں بڑھ رہی ہے. 5 نوجوان جو ہے جس طرح سے شہید کر دیے گئے ہیں. یہ صورتحال عالمی برادری کو دیکھنی چاہیے لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھنی چاہیے. ہمارے حکمرانوں نے کون سے وفود بھیجے ہیں عالمی برادری کو؟ یہ کشمیر کے حالات بتانے کے لیے ہم یہ وفد بھیج رہے ہیں جو جائے گا اقوام متحدہ میں، جو جائے گا چین میں، جو جائے گا روس میں. نہیں بھیجتے ہیں لیکن تفریح کے لیے بھیجتے ہیں. وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ عیش کرو، مزے کرو، کشمیر کے نام پر جاؤ اور جا کر، میں نے ان کی رپورٹیں بھی پڑھی ہیں، رپورٹیں بھی دیکھی ہیں، جاتے ہیں اور اس بات پر بھی میرے لیے میرا کمرہ کیوں چھوٹا ہے، اس کا کمرہ کیوں بڑا ہے جہاں پر یہ جا کر رہتے ہیں. کبھی اچھا آپ کیا کرنے گئے تھے، اوسلو کیا کرنے گئے تھے اور کوپن ہیگن کیا کرنے گئے تھے، وہاں آپ کس کو بتانے گئے تھے کشمیر کا مسئلہ؟ سیاحت ہو رہی ہے جا کر کہ اسکینڈینیوین کنٹری میں تھوڑا سا رکھ دینا، وہاں بھی ہم جائیں گے، کشمیر کا بھاشن دیں گے. کیا بھاشن دیں گے آپ؟ اس طرح کا ہوگا. پتہ چلے کہ کتنا بھاری بھرکم ایک وفد بنایا جائے جو اپوزیشن پر. اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ویسا وفد ہو جس میں شہباز شریف بھی ہوں، بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں اور اسد عمر بھی ہوں اور شاہ محمود قریشی بھی ہوں، یہ سارے لوگ جائیں اور جا کر کشمیر کا مسئلہ پیش کریں تو کیوں نہیں سنیں گی عالمی برادری؟ آپ ایسے لوگ بھیجتے ہیں جو بونے ہوتے ہیں اور بونے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں.
سوائے اپنے بونے پن کا ظاہر کرنے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ابھی حالیہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد دہلی فسادات کی 9/11 سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور پولیس نے سماجی کارکن کی رہائی کی مخالفت بھی کر دی ہے۔ مطلب کھل کے وہاں پر جو مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک سکول ٹیچر جس نے طلبہ کو سکول میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ ساری جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں کوئی دیکھنے والا ہے؟ مغربی دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم تو چلو پھر بھی پروگرام سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے نا، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا مفاد یہ ہے، عالمی برادری اپنا مفاد دیکھ رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کم از کم دنیا کو ساری کی ساری صورتحال بتانے کے لیے باہر تو جا سکتے ہیں، ہم ماسکو جا سکتے ہیں، ہم بیجنگ جا سکتے ہیں، نیو یارک جا سکتے ہیں، لندن جا سکتے ہیں، پیرس جا سکتے ہیں، ہم برسلز جا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ جا کر بتائیں نا دنیا کے بڑے مراکز میں کہ بھائی ہمارے کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ بتانے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے کوئی فورم ہی نہیں چھوڑا جہاں پر بات نہیں کی۔ کیا بات کی ہے؟ اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ جا کر بتائیں، فورم پر بات کریں، آپ دنیا کے سربراہوں سے جا کر ملے ہیں، فرانس کے صدر سے ملے ہیں جا کر، آپ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملے ہیں، آپ جو ہے وہ جا کر پیوٹن کو کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں ہماری مدد کریں، آپ نے کہا ہے چین کے صدر کو اپنا شی جن پینگ کو کہ جناب آئیے ہمارا مسئلہ حل کرائیے۔ آپ نے دنیا میں کس سے جا کر بات کی؟ آپ دیواروں کو سنا کر آ جاتے ہیں، دیواریں سن لیتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ خیر اللہ ہی رحم کرے۔ یہاں تو مولانا صاحب بھی 40 لاکھ روپے کی لسی پی گئے تھے اور کشمیر کمیٹی کے سربراہ بن کر کیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں تھا، اور اب شاہ صاحب جو بڑے بظاہر ایکٹیو نظر آتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کنکریٹ نکل کے بھی تو آئے نا، رزلٹس بھی تو نظر آئیں، وہ نظر نہیں آ رہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے لیے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کو نجات ملے اس ظلم سے جو کہ ان کے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لغاری صاحب، سعودی عرب کا معتمرین کے لیے ایک نئی سہولت کا اعلان سامنے آیا، ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہوٹل میں کمرہ بک کرا سکتے ہیں، اور اس کے تھرو آپ لوگ ٹرانسپورٹ کی ساری بندوبست کر سکتے ہیں، بس وغیرہ کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ کرونا وبا کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر انہوں نے یہ ایپ متعارف کروائی ہے، تو اچھی بات ہے یہ عمرہ زائرین کے لیے۔ اچھی بات ہے، جو عمرہ کے لیے جائیں وہ لوگ سہولت کے ساتھ جائیں، ان کے معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہوٹل میں ہمارا کمرہ ہے، اس طرح سے ہم جائیں گے، اور جدہ سے ایئرپورٹ سے ہم کس طرح سے وہاں پہنچیں گے، اور پھر وہاں ہمارے لیے کیا سہولت ہوگی۔ یہ چیزیں تو ظاہر ہے، آپ سفر کی صحبتیں اس زمانے میں، اب آپ سوچیں جب تو آپ کو یہ سہولت حاصل ہے پچھلے 50 سال سے 60 سال سے، اس سے پہلے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے، جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے جایا کرتے تھے، اس کے بعد اب بہتر صورتحال ہے، اور اب تو جدید کمپیوٹر کا دور ہے، آپ بالکل بیٹھے بیٹھے آپ ایک کلک پر آپ جو ہے روم بک ہو جائے گا، ایک کلک کر آپ کے لیے جو ہے ٹریفک کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ پیسے بھی چاہیے، وہ حکومت دے گی کسی کو۔ صحیح، چلے بہت شکریہ لغاری صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔